دیکھیں تاکہ احساس ہو کہ یہ ملک کیسے حاصل کیا گیا، ایرانی، سعودی نہیں پاکستانی بن سکے۔ عشاء کے بعد جب سارا گاؤں خاموشیوں اور گھپ اندھیروں میں ڈوب جاتا، ویرانیوں اور تنہائیوں کے سارے گاؤں کو اپنی آغوش میں لے لیتی، تو تھوڑی دور ایک گھنے درخت کے پاس سے ایک درد بھری آواز سارے ماحول کو افسردہ کر دیتی۔ وہ سردی گرمی سے بے نیاز دہائیوں سے اسی جگہ موجود تھا۔ یہ آواز شاید یادوں کو الفاظ میں ڈھال کر تب تک سنائی دیتی جب تک روند سی نہ جاتی اور آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی۔ گاؤں والے اس کے عادی تھے، لیکن میں نے پہلی بار سنا تھا۔ نانا ابو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ قیامت پاکستان کے وقت نانا ابو کے والد صاحب یعنی ہمارے پر نانا جی کے ساتھ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ تب سے یہیں پر ہیں اور اس وقت سے یہی رات کو دکھ بھری آواز ہی سنتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کسی سے کوئی واسطہ، کوئی غرض نہیں رکھتے، چونکہ میرے پڑنانا جی یہاں آباد ہونے کے کچھ عرصے بعد شہر جا بسے تو کبھی ہم اسی طرف نہیں آئے۔ پھر جب نانا جی ڈاکٹری شعبے سے ریٹائرڈ ہوئے تو دہائیاں پہلے چھوڑے اپنے آبائی گاؤں واپس لوٹ آئے اور مجھے پہلی بار یہاں آنے کا موقع ملا۔ خیر، فیصلہ کیا کہ ان سے ملا جائے، جانا جائے کہ یہ کون ہیں۔ کئی دن صبح کے وقت وہاں جا کے دیکھتا رہا، مگر کوئی موجود نہ ہوتا۔ صرف ایک چٹائی، چند برتن، پانی کا گڑھا، ایک جائے نماز اور چند بوسیدہ سے کپڑے ہی ملے۔ وہ چٹائیوں کا کام کرتے تھے، تب ہی پتے وغیرہ بھی پاس پڑے ملے اور چند ادبنی چٹائیاں۔ صبح سویرے نکل جاتے اور خدا معلوم کس وقت لوٹ کے آتے۔ وہ پچھلے 50-55 سال سے ادھر اسی معمول کے ساتھ جی رہے تھے۔ ان کی عمر بھی لگ بھگ 80 کے قریب ہوگی، لیکن ان میں مشقت کی جان ابھی بھی باقی تھی۔ نانا ابو کے تعارف کرانے کے بعد میرے دل میں ان سے ملاقات کا شوق اور بڑھ گیا۔ میں ملاقات کی خواہش میں ان کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا، لیکن انتظار کرتے کرتے واپس آ جاتا۔ معلوم نہیں وہ کس وقت آتے تھے۔ رات کو ان کی آواز سن کے پھر بے چین سا ہو جاتا، لیکن اس وقت ان کو تکلیف دینا مناسب بھی نہیں لگتا۔ ایک دن باہر نکلا تو دیکھا اپنی جھوپڑی کے پاس درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے موقع مناسب لگا اور ان کے سر جا پہنچا۔ وہاں جا کر سلام کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے پھر ذرا اونچی آواز میں سلام کیا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا اور کہا، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چٹائیاں نہیں بنائیں۔ میں نے کہا، میں چٹائیاں لینے نہیں، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ حیران سا ہوئے اور پوچھا، کون ہو بیٹا؟ اور مجھ سے ملنے ایک فقیر سے بھلا کوئی ملنے کیوں آئے گا؟ میں نے جواب دیا، بابا جی، رات کو آپ کی آواز کا درد مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا گھر بار کہاں ہے؟ آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میں نے نانا ابو سے آپ کے بارے میں سنا ہے، لیکن خود آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، جا بیٹا، تنگ نہ کرو۔ میں اس دن چپ چاپ واپس لوٹ آیا، لیکن ان کی داستان جاننا چاہتا تھا۔ آخر ایک شخص ساری دنیا کے چھوڑ کے 50 سالوں سے ایک جگہ کیسے رہ رہا ہے؟ کچھ تو ہے جس نے ان کو بری طرح توڑ کے رکھ دیا ہے۔ خیر، دوسرے دن ان کے پاس پہنچا تو بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، طبیعت بوجھل تھی
ان کو کہا کہ میں نانا ابو کو بلاتا ہوں. وہ ڈاکٹر ہیں لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا. میں نے ان کی منت سماجت کی کہ مجھے آپ کے بارے میں جاننا ہے. یہ تو جانتا ہوں کہ بابا کہ آپ قیام پاکستان کے وقت سے یہاں پر ہیں، لیکن آپ یہاں اکیلے کیوں ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کے بیوی بچے، آپ کے بہن بھائی، خاندان سب کہاں ہیں؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات پوچھ لیے. وہ خاموش رہے. میرے بہت اصرار کے بعد انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے ایک پرانے سے تھیلے سے ایک پرانی لیکن بھاری بھرکم ڈائری نکالی اور میرے حوالے کرتے ہوئے بولے، یہ شام تک مجھے واپس کر دینا. یہی میری کل کائنات ہے. اس کے علاوہ انہوں نے میری کسی بھی قسم کی مدد لینے سے انکار کر دیا. میں وہ ڈائری والی دہائیوں پرانی تھیلی لے کر گھر پہنچا اور وہ تھیلا کھولا تو اس کے اندر مختلف عمر کے لوگوں کے کچھ کپڑے تھے کہ شاید خشک لہو کی وجہ سے اکڑ چکے تھے. وہ کپڑے میں نے دوبارہ تھیلی میں ڈالے اور ڈائری نکالی. ڈائری کے پہلے صفحات پر چند تصاویر تھیں جن میں صرف بابا جی کو ہی پہچان سکا. بابا جی کی تصویر اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ بابا جی کسی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی فیملی کافی بڑی تھی. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت لوگ کیمرے کا نام تک نہیں جانتے تھے، اس وقت کون کھاتا پیتا شخص ہی تصویریں لینا افورڈ کر سکتا ہوگا. خیر، ان کی تصویروں کو دیکھنے کے بعد ڈائری کی طرف آتا ہوں اور آگے جو اختصار سے لکھوں گا اور جو اختصار سے سناؤں گا وہ الفاظ بابا جی کے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنی ڈائری میں درج کیے تھے. ڈائری کے پہلے ورق پہ جو تاریخ درج تھی وہ تاریخ تھی 22 اکتوبر 1957، یعنی پاکستان بننے کے 10 سال بعد. ڈائری طویل ہے، مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بابا جی کے الفاظ میں، میرا نام محمد بشیر ہے. میں 1925 میں ہندوستان میں پنجاب کے ایک گاؤں کے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوا. ایک نہایت خوشحال گھرانہ جس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. خاندان کافی بڑا تھا. دادا جی کے 8 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. سب ہی شادی شدہ تھے اور قریبی علاقوں میں ہی آباد تھے. ابا کا منڈی میں غلے کا بہت بڑا کاروبار تھا. پیسے کی ریل پھیل تھی. چونکہ میں اپنے گھر میں بڑا بیٹا تھا تو کافی توجہ دی گئی. اچھے اسکول میں ڈالا گیا. کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابا نے 15 سال کی عمر، جبکہ اس وقت میرے 2 اور بھائی اور 2 بہنیں ہو چکی تھیں اور مجھے بھی ذمہ داری کا احساس ہوا تو میں ابا کے ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے ساتھ کاروبار بھی سنبھالنے لگا اور تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی. اس وقت ابا سے ملنے والے ابا کے دوست احباب سے سنا کرتا تھا، ایک محمد علی جناح ہیں جو مسلمانوں کے لیے اپنے گھر جاتے ہیں، یعنی ایک الگ ملک. یہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں، مگر اپنے ارد گرد رہنے والے ہندوؤں کا برتاؤ مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور سنائی دیتا. خیر، وقت گزرتا گیا. کاروبار سنبھالنے کے 1 سال بعد ہی ابا جی نے میری شادی میرے چچا زاد سے کر دی. شادی کے 1 سال بعد مجھے اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا. زندگی گزرتی رہی اور 1947 میں جب میں 22 سال کی عمر میں قدم رکھ رہا تھا، اس وقت میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی میرا کل سرمایہ تھے. جوں جوں 1947 کا سال آگے بڑھتا گیا،
پڑوس میں بسنے والے ہندوؤں اور ارد گرد کا ماحول ہم پہ تنگ ہوتا گیا۔ روز ہی کسی نہ کسی مسلمان کے شہید ہونے کی خبریں ہمیں کرب میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مسجدیں جلائی جا رہی تھیں، سامان لوٹ لیا جاتا، دکانیں جلائی جانے لگیں، مار پیٹ روز کا معمول بن گیا۔ اگست 1947 کے شروع میں ابا کی طبیعت ناساز ہونے کے سبب ابا نے وصولی کے لیے مجھے ممبئی بھیجا۔ مجھے ممبئی میں کچھ دن لگ گئے، لیکن وصولی تو درکنار جان کے لالے پڑ گئے۔ آخر 13 اگست کی رات آئی جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا اور ہر طرف ایک ادھم مچ گیا۔ وہ دن مسلمانوں کے لیے کسی طور قیامت صغریٰ سے کم نہ تھا۔ ہمیں ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جانے کا کہہ دیا گیا تھا۔ ہر طرف آگ اور خون کا دریا تھا، لاشوں کے انبار بکھرے دکھائی دیتے تھے۔ کل تک جو گاؤں زندہ لوگوں کی امہ جگہ تھا، آج وہ قبرستان بنا ہوا تھا۔ لوگوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا تھا۔ میں بمشکل اپنے گاؤں پہنچا اور بے بسی اور بے چینی میں حویلی کی طرف بھاگا۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے، ننگی تلواریں لیے وحشی گردنیں کاٹنے میں مصروف۔ کیا بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سب ہی کو کاٹ کاٹ کر آگ میں ڈالے جا رہے تھے۔ میں وہی جلتے مکان میں چھپ کے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب ظالموں نے اپنی پوری تسلی کر لی کہ پیچھے کوئی زندہ تو نہیں بچا، پھر وہاں سے بھاگ نکلے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تعلق بازار کے نام سے، اور میں آپ کا ہوسٹ نوید احمد شاہ آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی اور دلچسپی کا مظہر بنے گی۔ آپ ہماری ویڈیوز کو پوری ضرور دیکھیں۔ میں فوراً اپنی حویلی کی طرف بھاگا، لیکن وہاں ارد گرد کا ماحول بھی بالکل مختلف نہ تھا۔ جب حویلی میں پہنچا تو فوراً اماں ابا کے کمرے کی جانب بھاگا، جہاں اماں ابا اپنے بستر پر ذبح کر دیے گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پل بھر میں میری جنت چھن گئی۔ فوراً وہاں سے اپنے بہن بھائیوں کے پاس پہنچا، لیکن ان کی کچھ خبر نہیں تھی، وہ کہاں ہیں۔ بھاگتا ہوا بیوی بچوں کے کمرے میں پہنچا تو ایک نیزہ میری بیوی کے جسم کے آر پار تھا۔ میری بیٹی کا نام نشان نہیں تھا۔ میرے بڑے بیٹے کا جسم چھریوں کے وار سے چھلنی ہو چکا تھا۔ میرے چھوٹے بیٹے کا جسم بوٹیوں میں بٹا ہوا تھا۔ میرا سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ ہنستا بستا گھر لاشوں کا میدان بن گیا تھا۔ جمع پونجی لوٹ لی گئی، گھر کو آگ لگا دی گئی۔ 2 دن پہلے تک ہنستا بستا گھر خاک و خون کی نظر ہو چکا تھا۔ اس وقت مجھے جو کچھ ملا، اس میں میرے بچوں کی یہی قمیضیں تھیں جو مجھے اٹھانے کو ملی کہ جو لہو سے تر تھی۔ آگے شاید یہی میرا کل سرمایہ ہو، اور دیوار پہ ایک لگی یہ تصویریں میرے جسم میں، میرے ہاتھ پیر شل تھے۔ بیٹی اور بہن کا سوچ سوچ میرا کرب ناقابل برداشت ہو چلا تھا۔ روتا، دھاڑے مارتا، اپنے آپ کو ملامت کرتا، میں کیوں نہ تھا ان کے ساتھ، میرے پاس کچھ نہ بچا۔ نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے۔ میری وہ ننھی بیٹی، خدا جانے آج وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میرا بھائی، میری وہ پھول سی بہن جو میرے گھر داخل ہوتے ہی میرے گلے لگ جاتی تھی، وہ نہ جانے کہاں ہوگی۔ بہن بھائی بیٹی کی تلاش میں گھر کا چھپا چھپا چھان مارا، لیکن کوئی نہ ملا۔ میں ادھر ہی تھا کہ کچھ مسلمان وہاں آئے، میرے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجھے وہاں سے کھینچ کے لے گئے۔
کہ بلوائیوں نے پھر حملہ کر دیا ہے، بھاگو یہاں سے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں سیدھا اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگا۔ شاید میرے بہن بھائی میری بیٹی کو لے کر ان کے ہاں موجود ہوں، لیکن وہاں بھی لاشیں ہی منتظر تھیں۔ 10 افراد میں ایک بھی زندہ نہ بچا، سب نہایت بے دردی سے قتل کیے جا چکے تھے۔ وہاں سے 1-2 افراد کو ساتھ لے کے اپنے چچا زاد کے گھر بھاگا۔ وہاں صرف چچا کے 2 بیٹے زندہ بچے تھے، جو عمر میں چھوٹے تھے اور ڈر کے چھپنے کی وجہ سے بچ گئے۔ وہ ڈرے سہمے سکتے کے عالم میں اپنے ماں باپ کی لاشوں کو لپٹے ہوئے تھے۔ بہت ہی مشکل سے ان کو کھینچ کر ان کو اپنے ساتھ لے آیا۔ جس گلی، جس گھر، جس محلے سے گزرتے، لاشوں کے ڈھیر، گلیاں خون تر، آگ کی جھلسا دینے والی تپش اور ہر طرف آہو بکا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میدان حشر بپا ہو۔ اب میں تھا اور میرے پورے خاندان میں سے صرف یہی 2 بچے ہی مجھے ملے۔ باقی سارے خاندان میں اکثر یا تو مارے گئے، زندہ جلا دیے گئے یا پھر لاپتہ ہو چکے تھے۔ کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں تھا جو سلامت بچا ہو۔ ہم بھاگتے گرتے پھرتے، بچے کچے لوگوں کو جلتے مکانوں سے نکلتے بھاگتے دیکھ رہے تھے۔ اتنا سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی میری یہ بھاگ دوڑ خود کو زندہ رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف ایک بار اپنے مسلمانوں کے لیے بنائے اپنے ملک میں قدم رکھنے اور سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے تھی۔ اس امید پہ زندہ رہنا چاہتا تھا کہ شاید 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 میرے وطن پہنچ کر کہیں میرے بہن بھائی، میری بیٹی مجھے مل جائیں، کہیں ٹکڑا جائیں مجھ سے۔ ایک ایک جاننے والے سے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھتا رہا، لیکن کوئی خبر نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ اپنے چچا زادوں کو اپنے ایک جاننے والے کے سپرد کر کے واپس اپنی حویلی کی طرف بھاگا۔ شاید بچے کہیں چھپے ہوں یا شاید مجھے کہیں دیکھ لیں۔ راستے میں جو بیچارے گھروں میں چھپے ہوئے تھے وہ آگ کی لپیٹ میں آ کر جلے ہوئے بدن کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن ہم سب بے بس تھے۔ ہم نے اپنے لیے کچھ کر سکتے تھے اور نہ دوسروں کے لیے۔ میں جب اپنی حویلی تک پہنچا، حویلی آگ کی لپیٹ میں آ کر پوری طرح جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ میرا گھر بار اس مٹی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، مجھے نہ بچانے کو گھر ملا، نہ دفنانے کو گھر والوں کی میتیں۔ ماں باپ، بیوی، بچے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ واپس آیا، بچوں کو ساتھ لے کر بھاگتا رہا۔ وہاں کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ سے ریل گاڑی پاکستان کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ ہم بے سر و سامان، بھوک پیاس، اگست کی شدید گرمی اور سروں پر آگ برساتا سورج، گرمی کی روزے اور زخموں سے نڈھال، چاروں طرف آگ، ہم بھاگتے جا رہے تھے۔ بچے پیاس سے تڑپ اٹھے اور مزید بھاگنے سے قاصر تھے۔ میں نے دونوں بچوں کو اٹھا لیا اور بھاگتا ہوا دور سے ہی ایک ٹرین کو دیکھ لیا۔ میرا سارا غم جیسے راحت میں بدل گیا۔ اپنے گھر کیا ہوتا ہے مجھے اس سے بہتر اب کون جان سکتا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ریل گاڑی تک پہنچے۔ ریل پر سوار ہونے کے بعد ایک نظر اپنے اس ہنستے بستے گاؤں پر ڈالی جو چند دن پہلے تک خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اب وہ گاؤں پوری طرح آگ کی لپیٹ میں آ کر دھوئیں کے بادلوں کا مسکن بن چکا تھا۔ ہمیں کھینچ کھانچ کر ریل گاڑی میں سوار کیا گیا۔ ریل گاڑی اللہ کے آسرے پاکستان کی جانب چلنے لگی۔ سب ہی بے یار و مددگار، جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں گر پڑا۔ ہر طرف آہو بکا جاری تھی، آنسو تھے، چیخ و پکار تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بچے دیوانہ وار اپنے والدین کو ڈھونڈ رہے تھے۔ والدین بچوں کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے۔
لیکن اس عالم میں کہاں کس نے کسی کو مل جانا تھا۔ میرے چچا زاد بچے جو نڈھال ہو چکے تھے بڑی اذیت سے آنکھیں کھولے اور پانی مانگا۔ میں نے ساتھ موجود ایک بھائی کو بچے کا خیال رکھنے کو کہا کہ میں آپ سب کے لیے پانی کی تلاش کر کے لاتا ہوں، شاید ریل گاڑی میں کہیں مل جائے یا آس پاس کسی مقام پر پانی ہو۔ یہ کہہ کر میں پانی کی تلاش میں چل پڑا۔ ٹرین میں جہاں جہاں چلتا گیا لوگ پانی کے لیے بلک رہے تھے، ہر کوئی ہی پانی کی تلاش میں تھا۔ راستے میں جہاں جہاں پانی کے گھڑے نظر آتے وہ لاشوں اور خون سے بھرے ہوئے تھے، جن میں گدھ لاشوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ ابھی پانی کی تلاش میں چند ہی ڈبے عبور کر کے گیا تھا کہ سکھوں اور ہندوؤں نے ریل گاڑی پر بھی حملہ کر دیا۔ ننگی تلواریں لیے مسلمانوں کے خون کے پیاسوں نے نہ بچے دیکھے، نہ بزرگ دیکھے، نہ عورتوں کو دیکھا، جو سامنے آیا کٹتا گیا۔ میرے لیے اس سے بڑے کرب کی کیا بات ہوگی کہ جوان بیٹیوں کی عصمتیں ان کے بے بس و لاچار والدین کے سامنے لٹ گئیں۔ ماں باپ دیکھتے رہے اور ظالم جوان بیٹیوں کے تن سے کپڑے پھاڑتے رہے۔ کسی کو اٹھا کر ریل سے نیچے پھینک دیا گیا۔ ماؤں کی گود میں بچے ذبح کر دیے گئے۔ خیر خواروں کو ماں کا دودھ نصیب تھا، ان ماؤں کے سینے تک کاٹ دیے گئے۔ ریل لاشوں سے بھری تھی، خون پٹریوں پہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ سکھ اور ہندو جب ہماری طرف بڑھے تو مجھے وہاں ایک بھاری بھرکم شخص نے دھکا دے کر لاشوں پہ گرا دیا۔ خود کو تب تک مردہ ظاہر کیے رکھا جب تک وہ چلے نہ گئے۔ میرے کانوں میں آج تک ان کی آواز گونج رہی ہے، مت چھوڑنا کسی مسلح حرامزادے کو، مت چھوڑنا، اس لڑکی کو لے جاؤ، فلاں سے بچہ لے جاؤ، گلے کاٹ ڈالو، کپڑے پھاڑ ڈالو، اس مسلی کے نیزے پہ ٹانگ دو، سالے کو نیچے پھینک دو۔ ایسے ایسے کربناک جملے، ایسی ایسی چیخیں آج 10 سال بعد میری سماعتوں سے ٹکرا کر مجھے ماتم پر مجبور کرتی ہیں۔ جی چاہتا ہے اتنی شدت سے چیخوں کہ میرا دل پھٹ جائے۔ جب وہ اتر گئے تو میں فوراً اپنے چچا زادوں کی طرف بھاگا جنہیں ایک بزرگ کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ وہ بزرگ ایک کونے میں کٹے پڑے تھے، ان کی بیوی بچے مارے گئے، لیکن میرے چچا زاد وہاں نہیں تھے۔ میری آخری سہارا۔ بہت ڈھونڈا، آس پاس کے سارے ڈبوں میں ساری لاشیں پلٹ ڈالی، لیکن وہ نہیں ملے۔ نہیں معلوم ان کو زندہ ساتھ لے گئے یا دوسرے بچوں کے ساتھ مار کر چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ بچے پانی کی ایک گھونٹ کو ترس کے کٹ گئے۔ رات کے گپ تاریکی خون آلود لاشوں سے لدی گاڑی، پہلے موت کے چیخ و پکار اور اب عالم ہو کی سی گہری خاموشی کے عالم میں کسی وقت ہمیں صبح کی اذان سنائی دی۔ یہ اذان لاہور اسٹیشن پر دی جا رہی تھی۔ اس اذان کے بعد جو ایک آواز میں نے سنی وہ تھی، اللہ اکبر، ہم اپنے وطن پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھنے والے ہیں، لاہور آ چکا ہے۔ لاشوں کے ڈھیر پہ بیٹھے خون سے اٹے ہمارے پس مردہ سے چہرے کھل سے اٹھے۔ ساری رات کا ماتم، ساری رات اپنوں کو یاد کر کر کے کرب و درد سے بہتے آنسو اب خوشی کے آنسو بن کے بہنے لگے۔ خشک حلق سے بڑی مشکل سے اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ریل گاڑی رفتہ رفتہ رکی اور ہمیں بتایا گیا، لیجیے لاہور آ گیا۔ ہمارے قدم شہیدوں کے خون سے لت پت تھے۔ شاید اللہ بھی یہی چاہتے تھے، جب ہمارے قدم ہندوستان کی ناپاک دھرتی سے پاکستان کی پاک سرزمین پر پڑیں تو انہیں غسل دیا گیا ہو۔ اس لیے اللہ نے ہمارے ناپاک قدموں کو اس پاک دھرتی پر پڑنے سے پہلے
شہیدوں کے پاک لہو سے غسل دے دیا تھا۔ ہم ریل سے نیچے اترے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کو سجدہ ریز ہوئے کہ اب ہماری آنے والی نسلیں ایسا کوئی غم نہیں دیکھیں گی جو ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ میں سکتے کے عالم میں نہ جانے کیسے یہ سوچ رہا تھا کہ جب کہ میری حالت ایک بے جان لاشے کی سی تھی۔ اپنے وطن کی شیریں پانی کے چند گھونٹوں نے میرے اندر اتنی زندگی پھونک دی تھی کہ میں اتنی حرکت کر سکوں کہ پلیٹ فارم تک جا سکوں۔ میں اور میرے چند ساتھی، یہ وہ چند ساتھی تھے جن میں میرے پڑنانا ابو بھی شامل تھے، اور میرے پڑنانا کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے رشتہ دار لاہور میں تھے، تو اگست کے اوائل میں ہی فسادات کے سبب انہوں نے فیملی کو لاہور بھیج دیا تھا۔ ہم خود کو کھیچتان کے بمشکل پلیٹ فارم تک آئے اور یہیں ڈیرا ڈال دیا۔ شروع سے آخر تک تمام گاڑیاں لہو سے رنگین تھیں۔ کوئی گاڑی ایسی نہ تھی جو اپنے مسافروں کو سلامت لے کر گھر پہنچی ہو۔ ہر طرف ایک عجیب دکھ اور کرب کا منظر تھا۔ سبھی لہولہان تھے، کوئی خاندان ہم نے ایسا نہیں دیکھا جو صحیح سلامت ہو۔ کسی ماں باپ کو ہم نے ایسا نہیں دیکھا جن کی گودیں نہ اجڑی ہوں۔ مجھ جیسے ایسے ہزاروں خاندان تھے اور جن کا کوئی نہیں بچا۔ پلیٹ فارم پر میرے پاس جو چند ایک کپڑے اور میرے ہاتھ لگی کچھ تصویریں جو میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، وہ دکھا دکھا کر پوچھتا رہا، لیکن کو کسی کی خبر نہ تھی، نہ میری بیٹی کی، نہ میرے بہن بھائی کی، نہ میرے 2 زندہ بچے چچا زادوں کی، اور نہ ہی میرے ننیال میں سے کوئی آیا، نہ ہی کوئی ددیال سے۔ سب لوگ خود اپنی افراتفری میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ میں پاکستان آنے والی آخری ریل گاڑی تک وہاں موجود رہا۔ کئی دن تک میں پلیٹ فارم پر اس انتظار میں پڑا رہا۔ اپنے وطن کی دکھ اور درد میں ڈوبی پہلی عید ہم نے اپنے اپنوں کی راہ تکتے پلیٹ فارم پر بسر کر دی کہ شاید میرے خاندان کا کوئی فرد مجھے آ ملے، شاید میرے کھوئے ہوئے بچے مجھے آ ملے، کوئی اپنا آ ملے۔ میرے ساتھی جن کا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، وہ میرے ساتھ موجود رہے۔ بس وہی شاید میرا خاندان تھا۔ میرا ایک ساتھی میرے پڑنانا جی کا لاہور میں خاندان رکا ہوا تھا۔ وہ چند ہفتوں تک روز میرے ساتھ میرے بچوں کی تلاش میں صبح سے رات تک اسٹیشن پر انتظار کرتے رہتے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر میرے ساتھیوں کے اصرار پہ مجھے اپنے گاؤں لے آئے۔ لاہور میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کہہ رکھا تھا جو ہر روز اسٹیشن جا کر میرے بچوں کی خیر خبر لیتے رہے، لیکن آج پاکستان بننے کے 10 سال بعد بھی کوئی نہ آیا اور نہ کسی کی کوئی خیر خبر آئی۔ گاؤں آنے کے بعد اب لوگ مجھے اپنے معاملات کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، تو میں نے اس ہی گاؤں میں اپنے گزر بسر کے لیے ایک جھوپڑی بنا لی، اور رات کو چٹائیاں بنتا ہوں اور دن میں چٹائیاں بیچ کر گزر بسر کر رہا ہوں۔ رات کو جب میں اپنوں کی یاد مجھے رلاتی ہے تو میرا دل رواں رواں روتا ہے۔ جو دنیا سے جا چکے تھے، ان کی تکلیف سے زیادہ ان کا دکھ ہے جو زندہ ہی کہیں کھو گئے۔ میرے بچے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ درمیان کے کچھ سال درمیان میں ہی چھوڑ رہا ہوں۔
38 سال بعد، اب جبکہ میں 70 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، آنکھوں کی بینائی کم پڑ چکی، شاید اس کے مزید لکھنے کے قابل نہ رہوں، دہائیوں بعد ایک بار پھر آخری سطریں لکھنے لگا ہوں۔ چراغ زندگی نہ جانے کب گل ہو جائیں، آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں عزت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر یہ ملک نہ ہوتا تو ہندوستان میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا، میں دیکھ آیا تھا۔ میرا سب کچھ لٹ چکا، لیکن مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ شاید میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، مجھے اس آزادی جیسی نعمت کی قدر نہ ہوتی۔ میرے پاس اپنوں کی اور کوئی یاد نہیں، بس ایک ڈائری اور اپنوں کا لہو ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کہاں، کس وقت، کس طرح اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ جب میں مروں تو یہ سب کچھ میری قبر میں میرے ساتھ رکھا ہو۔ میں قیامت کے دن اٹھ کے اپنے رب کو بتاؤں گا کہ اے اللہ، میں نے پاکستان کے لیے، اس کی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالا تھا اور بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس پاکستان کی آزادی کے لیے نچھاور کر دیا، ان کی جانیں نچھاور کر دی، ان کو قربان کر دیا۔ وہ سب شہید ہو گئے اس پاکستان کے لیے۔ یہ ڈائری پڑھنے کے بعد میں اتنا رویا کہ میری آنسو خشک ہو گئے۔ میں اب بھی رو دیتا ہوں، اب بھی سسکیاں بن جاتی ہیں۔ میں وہ چہرہ، وہ درد بیان نہیں کر سکتا۔ میں ان کی داستان کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا۔ کیسے وہ درد اپنے لوگوں تک پہنچاؤں، انہیں احساس دلاؤں۔ پھر لکھتے ہیں، وہ شخصیت کے جنہیں میری ان آنکھوں نے دیکھا تھا، کہ وہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس وطن کے لیے، لیکن پھر بھی شکر گزار رہا۔ اسے حق تھا وہ گلہ کرتا، وہ کہتا پاکستان نے مجھے کیا دیا، لیکن اس کی زبان پہ شکر کلمہ جاری تھا۔ اس دن ڈائری لیے اس عظیم ہستی کے پاس پہنچا۔ مجھے ساری زندگی ان چند لمحات پر فخر رہے گا جو میں نے ان کے ساتھ گزارے۔ مجھے ان ساعتوں پر فخر رہے گا، میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے کانوں نے ان کے چند الفاظ سنے۔ بوجھل قدموں سے میں ڈائری اور سامان لیے واپس ان کے پاس پہنچا تو وہ آنکھیں بند کیے بہتی آنکھوں سے کچھ بول رہے تھے، شاید کسی کا نام لے رہے تھے۔ میں جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد جب انہیں میری موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے وہ تھیلا لینے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جو ہی تھیلا انہیں تھمایا، انہوں نے وہ تھیلا اپنے سینے سے لگا لیا اور کچھ بولنا چاہتے تھے، لیکن ان میں سکت نہ تھی، بس زارو قطار ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ ہاں، وہ صدیوں کا بیمار مرجھایا چہرہ۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نانا ابو کو بلاتا ہوں، وہ ڈاکٹر ہیں، ہم آپ کو گھر لے کے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے روک دیا۔ کلمہ طیبہ کا ورد ان کی زبان سے پورا ہی ہوا کہ ان کی گرفت میرے ہاتھ پر سے ڈھیلی ہو گئی۔ میں فوراً بھاگا اور نانا ابو اور کزنز کو ساتھ لے کر واپس آیا تاکہ انہیں ساتھ لے جائیں۔ میرے واپس آنے تک وہ عظیم ترین شخصیت، وہ پاکستان کا عاشق، وہ میرا محسن جو مجھے وطن کا عشق دے گیا، وہ دیوانہ جہاں فانی کو چھوڑ کر
जाने जहाँ आफरी के सुपुर्द कर चुका था। मैं इस दिन भी रोया, मैं आज भी। जब इस तहरीर में दुरुस्तगी कर रहा था, मैं अब भी रोया कि मैं इन्हें याद करके, हमेशा याद करके रोता रहूंगा। इन्हें इनकी यादों समेत अपने इन हाथों से सुब्द खाक किया। और क्या लिखूं, अब मेरे पास और अल्फाज ही नहीं कि क्या बताऊं, कैसे कहूं कि मुल्क के साथ बुरा ना करो। आज इनको फोत हुए 14 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी इनका जिक्र पे मैं रो देता हूँ। मेरा सब्र, मेरा हौसला जवाब देने लगता है। मेरा जिस्म कांपने लगता है, मेरा कलेजा फटने लगता है। मैंने जो देखा, जो पढ़ा, मैं किस मुंह से, किस ज़बान से ये शिकवा करूं कि मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया। डूब मरना चाहिए हम कम ज़रफ़ों को। हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई ईरानी है, कोई सऊदी है, कोई अफ़गानी है, तो कोई बंगाली है। कहाँ हैं पाकिस्तानी? मर गए हैं, शायद इसी बाबा के साथ दफन हो गए सब पाकिस्तानी। काश हमें कुछ तो एहसास होता, कभी गौर तो करते कि किस तरह ये मुल्क हासिल किया गया। कितने सर कटे, कितनी असमतें लुटी, कितने बच्चे नेज़े पे चढ़े। ये तो एक शख्सियत की दास्तान है कि मेरी रूह कांप गई। ऐसा तो हजारों लाखों दास्तानें अबे हमें मालूम ही नहीं। हम बहुत बदनसीब हैं, हमें ये वतन मिल गया और हमने इस वतन को दुश्मनों से बढ़कर नुकसान पहुंचाया। कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पे, कभी मफाद की खातिर हमने हर तरह इस मुल्क से दुश्मनी की। आज जब मुल्क को बदतरीन मकाम पर ला खड़ा किया तो कहते हैं पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान। वैसा हम बस किस्मत ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान बनाने वाले तो बाबा पाकिस्तानी जैसे लोग थे। हमें तो पाकिस्तान के लिए एक कांटा तक बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, तो हमने पाकिस्तान को क्या दिया। सोचो तो भाई, सोचो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों, कि ये पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। जो वहाँ रईसजादे थे, वो अपनी जायदादें छोड़कर, अपने मकानात छोड़कर, अपनी फसलें छोड़कर, अपना गल्ला छोड़कर, अपने बहन भाई को शहादत देकर इस मुल्क में आए और इस मुल्क को परवान चढ़ाया। लेकिन हमने इस मुल्क को क्या दिया, हम इस मुल्क की कितनी कदर करते हैं। हम तो ज़रा सी परेशानी पर एहतजाज शुरू कर देते हैं। अब हम दिन रात इस मुल्क में बुराइयां तलाश करने में लगे हैं और मुनाफिकत हम में इस कदर भर चुकी है कि कोई इस मुल्क का अच्छा सोचने की कोशिश भी करे तो हम इसका बुरा सोचने और चाहने लगते हैं। बुरा पाकिस्तान नहीं, बुरे हम हैं। पाकिस्तान तो एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी बुनियादों को लाखों शहीदों के पाक लहू से मजबूत किया गया, ताकि हम जैसे कमज़ोर लोग इसके ऊपर अपनी एक मजबूत इमारत तामीर कर सकें। और हमने क्या किया, ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये हम पे मुनहसर था कि हमने इसे कैसा बनाना था। हमने इसे जैसा बनाया, ये बिल्कुल वैसा ही है। मगर मैं बहते आंसुओं के साथ इन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर एक गुजारिश करता हूँ कि हमारी पिछली नस्लों ने इस मुल्क का बहुत बड़ा कर्क किया। खुदाया नई नस्ल हो, नया खून हो, इस मुल्क से दुश्मनी न करना। क़यामत के दिन खुदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक आज़ादी के शहीदों को जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, हम एक बाबा पाकिस्तानी तक को जवाब नहीं दे पाएंगे।
اس وطن کے بدلے جو کچھ ان کا قربان ہوا ہم ان کا بدلہ نہیں دے پائیں گے۔ آئندہ رشوت لینے سے پہلے، آئندہ اس ملک کو لوٹنے سے پہلے، آئندہ اس ملک کی عزت اور وقار کا سودا کرنے سے پہلے، اپنے سیاسیوں کے نقش قدم پر چلنے سے پہلے، ملک کو توڑنے والوں کی پشت پناہی کرنے سے پہلے، سعودی، ایرانی، افغانی ہونے سے ایک ایک ٹکے پر ضمیر بیچنے سے پہلے، اور سب سے بڑھ کر اس ملک کو گالی دینے سے پہلے بابا پاکستانی کو ضرور یاد کر لینا۔ وہ اپنی قربانیوں کا ایک دن حساب ضرور مانگے گا۔ تو جناب، آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی؟ یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دے کے رقم کی۔ وہ اپنا سب کچھ اس ملک پاکستان کے لیے چھوڑ کر آئے۔ یہ پاکستان کس کے لیے بنا تھا؟ اس پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے کیا نعرے لگائے تھے؟ یہ سب کچھ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، اور ہمیں اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی داستان میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آپ کے دل میں اس وطن سے محبت اور جاگ جائے، آپ اس وطن کے لیے مثبت پہلو کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں، جو یقیناً ہم سب کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ ہم اس ملک میں تخریبی کارروائی کرنے والوں کو کی نشاندہی کریں، اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں اور قانون پہ عمل کریں۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان خوب ترقی کرے گا، اگر ہم شریعت پر چلتے ہوئے، اسلامی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے اصولوں پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو قائم کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں گے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کو کتنی آزادی ہے کہ آپ اس ملک میں بہت آزادانہ طریقے سے اپنے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس ملک میں بڑی آزادانہ طریقے سے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں؟ پھر بھی ہم اس پاکستان کو ذرا سی ہم پہ مشکل آ جاتی ہے تو احتجاج کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا حل نہیں ڈھونڈتے، بلکہ پریشانیاں کے سبب اور پریشانیوں کو بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، کاروبار کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے، اور جس سے ہمارے ملک کی معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے اور معیشت کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ تو ضرور سوچیے گا اس کے بارے میں ایک بار، اور اگر آپ اس داستان سے، اس سٹوری سے متفق ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ضرور سنائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی اس پاکستان کے بننے کی قدر و قیمت کو جان سکے، اور یہ جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پوری قوم یکجان ہو کر کھڑی ہو جائے، اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب اپنی اپنی کوششیں
ضرور کریں۔ یہ اسٹوری آپ لوگوں کے لیے یقیناً ایک کہانی کی مانند ہے، لیکن اس پر اگر آپ غور کریں اور اس پہ بڑا ڈیپلی سوچیں تو آپ کو تمام پس منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں گے، اور آپ کے دل بھی بھر آئے گا، اور آپ ایک محب وطن شہری ہوں یا دیہاتی ہوں، آپ ضرور اس وطن سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس کو بنانے کا مقصد آپ سب کو اور ہماری نئی نسل کو ہمارے آباء و اجداد کا بتانا ضروری تھا کہ یہ ملک کتنی مشکلوں سے حاصل کیا گیا، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، اس کے بننے کے لیے اس کا مطلب، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، جہاں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے گا اور شرعی فیصلے کیے جائیں گے، اور انصاف کی خوب بول بالا ہوگا، انصاف کی خوب بالادستی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیو ہم اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم ایک مثبت ذہن کے ساتھ اپنی زندگی کا پہیہ خوب ترقی کے ساتھ چلا سکیں، اور اپنی نئی نسل کو اپنا میسج کنوے کر سکیں تاکہ وہ بھی اس ملک کی ترقی کے لیے خوب محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے ہم اپنے طور پہ اس ملک کو خوب ترقی دیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور ویڈیو کو چھوڑنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو اور ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔